मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। सुबह हो चुकी थी। पलवशा सो रही थी। उसने सुबह सवेरे जानने की बात की थी, लेकिन मेरा उसे जगाने को जी न चाहा और मैं उसके जागने का इंतजार करता रहा। मुझे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। सूरज निकलने से पहले उसने कसमसाते हुए आंखें खोल दी थी। तौबा शिकन अंगड़ाई लेते हुए वो उठ बैठी। जमाई लेते हुए वो मेरी जानिब मुतवज्जह हुई। अच्छा खासा उजाला हो गया है, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैंने तंजिया अंदाज में पूछा। तुमने अंधेरे में जरूर ठोकरें खानी है। मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए वो बोली, अच्छा अब तैयार हो चलने के लिए? मैंने इस बात में सर हिलाया। उम्मीद तो है। वो बोली, फिर उठ जाओ। उसने मेरे बाजू को थाम कर मुझे बैठने में मदद दी। मेरे बिस्तर से उठते ही उसने दोनों स्लीपिंग बैग मेरे सफरी थैले में ठूस दिए। बाकी सामान भी समेट कर सफरी थैला अपनी पुश्त पर लादा और ड्रैगनॉफ राइफल हाथ में पकड़ कर जाने के लिए तैयार हो गई। गार से बाहर आकर वो मेरे करीब होते हुए बोली, अपने हाथ मेरे कंधे पर रख कर सहारा लेते हुए ढलान से उतरो। शुक्रिया, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं। आहिस्ता रवि से उतराई की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैंने उसकी पुरखुलूस दावत को बेदर्दी से ठुकरा दिया। वो बिगड़ते हुए बोली, अगर इतनी ही गैरत थी तो बुलाया क्यों? खुद मुझे भी एहसास हो गया था कि मैंने काफी सख्त बात कह दी है, लेकिन उस वक्त मैं ढिठाई से बोला, मेरी मर्जी है, मैं जिस वक्त बुलाऊं। आखिर तनख्वाह देता हूं और तुम मेरे मुलाजिम हो। बड़ा आया सेठ कहकर वो तेज कदमों से चलती हुई मुझसे आगे निकल गई। उस इलाके में सेहतमंद होते हुए मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। अब तो यूं भी मेरी सेहत ठीक नहीं थी। मैं आहिस्ता कदमों से उसके पीछे चलता रहा। ढलान उतर कर वो दरख्तों के झुंड में गायब हो गई थी। जो ही मैं झुंड के करीब पहुंचा, वो वहीं मेरी मुंतजिर खड़ी थी। करीब जाते ही वो दोबारा चल पड़ी। घने दरख्तों की वजह से उसने अपनी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश नहीं की थी ताकि मेरी नजरों से ओझल ना हो सके। पलवशा के सुफूफ से मेरे जख्म की तकलीफ में उसी वक्त काफी अफाका हुआ था और अब रात गुजरने के बाद तकलीफ की शिद्दत में मजीद कमी आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद मैं काफी नक्काहत महसूस कर रहा था। आहिस्ता चलने की वजह से हमें जंगल से निकलने में घंटा भर लग गया था। दरख्तों के इख्तिताम पर हल्की सी ढलान थी। मुझे अच्छी खासी थकन महसूस होने लगी थी। ढलान चढ़ने से पहले मैं सांस लेने के लिए एक पत्थर पर बैठ गया। मुझे देखकर वो भी रुक गई थी, लेकिन उसने बैठने की जरूरत महसूस नहीं की थी। चंद मिनट आराम करने के बाद मैं दोबारा चल पड़ा। ढलान पर चढ़कर हम पहाड़ी के दाएं जानिब आगे बढ़ते चले गए। ढलान उबूर करके हम एक नाले में उतर गए। घंटा भर मजीद चलने के बाद वो नाला अंग्रेजी के हर्फ वाई की तरह दो शाखों में बट गया। उस रास्ते पर मैं एक बार फिर पलवशा और सरदार के साथ और दूसरी मर्तबा अकेला सफर कर चुका था। हमें इस वाई मिलाप से बाएं जानिब मुड़ना था। हम मोड़ से चंद कदम दूर थे कि अचानक मेरे कानों में किसी की करख्त आवाज गूंजी, सीधा चलते रहो वरना सर में गोली उतार दूंगा। पलवशा ठिठक कर रुक गई। वो मुझसे चंद कदम आगे चल रही थी। यकीनन उसने भी वो आवाज सुन ली थी। वो जल्दी से मेरे करीब आई और मेरे ठीक बाजू से पकड़कर मुझे खींचते हुए एक पत्थर के अकब में हो गई। ये काफी बड़ा पत्थर था। मैं उस पत्थर और पहाड़ी के दरमियान में बनने वाली एक दरार में हो गया था। वो पत्थर की एक जानिब से नाले के मोड़ की तरफ झांकने लगी। दरमियान में पत्थर हायल होने की वजह से मुझे कोई मंजर तो दिखाई नहीं दे रहा था, अलबत्ता उनकी आवाजें मेरे कानों में पड़ रही थी। 3-4 मुख्तलिफ आवाजें और कदमों की चाप मेरे कानों में तवातुर से पड़ने लगी। वो हमारे पत्थर के पास से गुजर कर आगे बढ़ गए। पलवशा ने फौरन मेरे करीब होकर सरगोशी की। कबील खान के 3 आदमी किसी गरीब को पकड़ कर ले जा रहे हैं, क्या ख्याल है? मैंने कहा, उड़ा दो। कबील खान का कोई भी दुश्मन हमारा दोस्त ही होगा। वो बोली, सही कहा, मैं यही करने लगी हूँ। पुश्त से थैला उतार कर जमीन पर रखते हुए उसने कंधे से लटकती ड्रैगनॉफ हाथ में पकड़ी और पत्थर के बाएं कोने की आड़ लेकर निशाना साधने लगी। मैंने कहा, बेहतर होगा बैठने की बजाय लेट कर फायर करो। उसके ट्रिगर दबाने से पहले मैंने धीमी आवाज में मशवरा दिया, क्योंकि बैठकर फायर करने की निस्बत लेट कर फायर करना ज्यादा आसान होता है। जवाबी फायर करने पर दुश्मन को हदफ भी कम मिलता है और इस तरह सही तरह से निशाना भी साधा जा सकता है। मेरी बात पर अमल करते हुए वो फौरन लेट गई। वो तीनों 30-40 गज से ज्यादा दूरी पर नहीं थे। उसके बावजूद वो 4 बार से ज्यादा ट्रिगर दबा चुकी थी। एक कमीना बच गया है। वो 5वां फायर करते हुए मुझे मुखातिब हुई, लेकिन तवज्जो दुश्मन की जानिब रही। उसी वक्त क्लैशनकोफ गरजने की आवाज आई, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि वो फायर निशाना साधे बगैर किया गया है। पलवशा ने 2-3 गोलियां मजीद जाया की। जवाबी फायर भी सुनाई देता रहा। थोड़ा पीछे को खिसक कर उसने पत्थर की आड़ ली और मैगजीन उतार कर थैले से ड्रैगनॉफ की फालतू गोलियां निकाल कर मैगजीन दोबारा भरने लगी। ड्रैगनॉफ की मैगजीन में 10 गोलियां आती हैं और उसने 2 गोलियां निशाने पर मारकर बाकी जाया कर दी थी। क्लैशनकोफ के 2-3 ब्रस्ट आए। तमाम गोलियां उसी पत्थर में लगी जिसके पीछे हमने पनाह ले रखी थी। मैगजीन राइफल के साथ लगाते हुए उसने मुझे मुत्तला किया, एक भागकर पत्थर के अकब में छुप गया है। मैंने पूछा, और कैदी का क्या बना? वो बोली, वो 2-3 पत्थरों के दरमियान में लेटा हुआ है। अब ये मालूम नहीं कि वो जख्मी है या बच गया है। ये कहकर उसने एक बार फिर निशाना साध कर 2-3 गोलियां इस तरह जाया कर दी।
मैंने कहा इस तरह गोलियां जाया मत करो, तुमसे चंद गज के फासले पर 3 आदमी न मारे गए। वो बोली गोली की आवाज सुनते ही वो आड़ा तिरछा भागकर एक पत्थर के पीछे छुप गया था। अब मैं क्या करता? मैंने कहा अब गोलियों की आवाज सुनकर अगर कबील खान के और आदमी इस तरफ आ गए फिर? वो बोली तो क्या, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं आसानी से फरार हो सकता हूँ और तुम्हारी मुझे यूं भी कोई परवाह नहीं। ये कहते ही उसने 3 मजीद गोलियां फायर कर दी। मैंने झल्ला कर कहा यार क्यों गोलियां जाया कर रहे हो? वो बोली तो क्या करूं, उसका सर थोड़ा सा नजर आता है और फिर वो सर को पीछे कर लेता है। मैंने कहा स्नाइपर राइफल की एक गोली से एक बंदा मारा जाता है और तुमने एक बंदे को मारने के लिए 15 गोलियां फायर की हैं। वो बोली 15 नहीं 18। मैगजीन में मौजूद आखिरी 3 गोलियां भी फायर करके वो मेरी जानिब मुतवज्जे हुई। मैं झुककर उसके नजदीक पहुंचा और पत्थर से थोड़ा सा सर निकाल कर देखा। उसी वक्त क्लैशनकोफ की तड़तड़ाहट मेरे कानों में पड़ी और मैंने अपना सर पीछे खींच लिया। वो करीबन 200 गज दूर एक बड़े पत्थर के पीछे छुपा था। हमारी तरफ फायर करने के लिए वो अपने सर को पत्थर के एक जानिब से जरा सा बाहर निकाल कर फिर आड़ में कर लेता। पलवशा ने दोबारा मैगजीन भर कर राइफल से लगाई और फायर करने के लिए लेट गई। मेरा ख्याल है मुझे राइफल संभालना पड़ेगी वरना उनको कुमक मिलने की सूरत में मैं बेमौत मारा जाऊंगा। वो बोली राइफल पकड़ नहीं सकते और फायर करोगे? गर्दन मेरी जानिब मोड़ते हुए उसने मुंह बनाया और दोबारा फायर करने लगी। उसके 2-3 गोलियां चलाने के बाद मजबूरन मुझे आवाज देना पड़ी 1 मिनट। उसने पूछा अब क्या है और वो उठ बैठी। मैंने कहा मुझे एक मौका दो। मैंने हाथ के इशारे से उससे राइफल मांगी। वो गुस्से भरे लहजे में बोली दिमाग तो ठीक है? मैंने कहा हाँ ठीक है और जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो। वो बोली फरमाओ। राइफल मेरी जानिब बढ़ाते हुए उसने मुंह दबाया। एक हाथ से तो तुम राइफल थाम नहीं पाओगे, अब यहाँ आकर बैठो। मैंने उसे अपने सामने बैठने का इशारा किया। मुंह दुश्मन की तरफ रखो, मैंने तुम्हारे कंधे पर राइफल की नाल रखनी है। मुझे तेज नजरों से घूरते हुए वो पत्थर के दाएं कोने के साथ बैठ गई। उसके दाएं कंधे पर ड्रैगनॉफ की बैरल रखकर मैंने अपने राइफल का बट अपने दाएं कंधे में दुरुस्त किया। गो राइफल से फायर करने के लिए जरूरी होता है कि दाएं हाथ से पिस्टल ग्रिप को थाम कर बाएं हाथ से फ्रंट हैंड गार्ड को मजबूती से पकड़ा जाए, लेकिन उस वक्त मेरा बायां हाथ नाकारा हो गया था और अगले दाएं हाथ से राइफल को संभाल कर दुरुस्त फायर करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तरीन जरूर था। अपने बाएं हाथ का काम मैं पलवशा के कंधे और हाथ से ले रहा था। टेलीस्कोप साइट पर रेंज देखने पर एलिवेशन ड्रम 500 पर नजर आया। एलिवेशन को 200 गज के फासले पर लगाकर मैंने पिस्टल ग्रिप को मजबूती से थामा। दाएं कंधे में राइफल का बट फंसाकर मैंने राइफल को हत्तुल वसा पीछे की तरफ खींचा। पलवशा ने मेरे कहे बगैर राइफल के फ्रंट हैंड गार्ड को मजबूती से पकड़ रखा था। इस हालत में मुझसे ज्यादा पलवशा को खतरा था, पर वो डरने वालों में से नहीं थी। ज्यादा हरकत देने से बाएं कंधे में दर्द की टीसें उठने लगी थी, लेकिन वो वक्त दर्द महसूस करने का नहीं था। बायां घुटना नाले में बिखरे पत्थरों पर टेक कर मैंने दूसरा पांव समेट कर उसी पर निशिस्त बनाकर बैठ गया। ड्रैगनऑफ की टेलीस्कोप साइट से हदफ का फासला मजीद सिमट कर करीब आ गया था। बाएं आंख बंद करते हुए मैंने दाईं आंख साइट के शीशे से मखसूस फासले पर रखते हुए दायां गाल ड्रैगनऑफ राइफल के बट के ऊपर टेक दिया। दुश्मन जिस पत्थर के अकब से झांक कर फायर कर रहा था उस पर शिस्त बांध कर मैं उसके झांकने का इंतजार करने लगा। हमारी तरफ से 2-3 मिनट तक फायर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो भी मोहतात अंदाज में फायर कर रहा था। उसकी एहतियात की वजह से मुझे मजीद 1-1.5 मिनट इंतजार करना पड़ा। फिर उसने पहले की तरह फायर करने के लिए पत्थर की ओट से थोड़ा सा सर बाहर निकाला, मगर इस मर्तबा उसे सर वापस ले जाने में कामयाबी नहीं हो सकी थी। अलबत्ता इस तरारी अंदाज में उससे ट्रिगर जरूर दब गया था। उसकी क्लैशनकोफ एक लंबा ब्रस्ट फायर करके खामोश हो गई। सर में लगने वाली गोली ज्यादा देर फड़कने भी नहीं देती। उसे गिरते देखकर वो खुशी से दमकते चेहरे के साथ मेरी जानिब मुड़ी। बोली बस तुम्हारी यही खुसूसियत देखकर जी चाहता है कि कबील खान के बाद तुम्हें मारने के इरादे में थोड़ी सी तरमीम कर लूं। मैं उसे कोई जवाब न दे सका, क्योंकि फायर से होने वाले हल्के से झटके ने मेरे जख्म में होने वाली तकलीफ में इजाफा कर दिया था। मेरे चेहरे पर हवेदा इज्जत भरे तासुरात देखकर वो बेचैनी से बोली क्या हुआ? ये कहते हुए वो बेसाख्ता मेरा कंधा सहलाने लगी। मैंने कहा मेरा ख्याल है निकलते हैं। तकलीफ जब्त करते हुए मैं उठ खड़ा हुआ। वो बोली चलो। हम लाशों की जानिब बढ़ गए। 2 आदमी औंधे मुंह पड़े थे, जबकि एक उधेड़ उम्र का मर्द लाशों से एक जानिब होकर पत्थरों के दरमियान सुकड़ा सिमटा पड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ पुश्त की जानिब एक मजबूत रस्सी से बंधे थे। पलवशा एक तेज धार खंजर हर वक्त अपनी पिंडली से बांधे रखती थी। उस मर्द के करीब जाकर उसने अपनी पिंडली से बंधा खंजर निकाल कर उसकी बंदिशें काट डाली। पलवशा ने उससे पूछा कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है? वो मोहतात लहजे में बोला काबिल खान महसूद, और मैं एक ताजिर हूँ। मैं उनके करीब जाकर खामोशी से खड़ा हो गया। पलवशा ने अगला सवाल पूछा इनकी तुम्हारे से दुश्मनी? वो बोला इनकी दुश्मनी मेरे साथ नहीं, मलिक खुशहाल खान महसूद के साथ है।
بلکہ ان کے مشر قبیل خان کی دشمنی خوشحال خان کے ساتھ ہے اور میں ملک خوشحال خان کا ماموزاد بھائی ہوں۔ اس کی وضاحت سن کر معاملہ سمجھنا آسان ہو گیا تھا، لیکن پلوشا کے سوال جاری رہے۔ انہوں نے تمہیں کہاں سے پکڑا؟ میرا خیال ہے دشمنی کے باوجود یوں خامخواہ کسی پر ہاتھ ڈالنا لڑائی کو دعوت دینا ہے، وہ تفصیل بتاتا ہوا بولا۔ خوشحال خان محسود کے آدمیوں کے لیے انگور اڈے کے رستے افغان سرحد عبور کرنا منع ہے۔ اس بارے میں خوشحال اور قبیل خان میں باقاعدہ معاہدہ ہوا ہے اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ گو میں کوئی چیز اسمگل نہیں کر رہا تھا اور میرا مقصد صرف افغانستان جا کر کسی سے ملاقات کرنا تھا، اسی وجہ سے میں نے صرف اس رستے پر جانے کی ہمت کی تھی اور صبح سویرے انگور اڈے سے آگے روانہ ہوا۔ لیکن میری بدقسمتی کہ اس وقت بھی میرا ٹکراؤ ان آدمیوں سے ہو گیا اور اب یہ مجھے پکڑ کر یہاں اپنے کسی مخصوص اڈے پر لا رہے تھے۔ پلوشا نے یقینی بات کو گمان کے انداز میں بیان کیا۔ یہاں پر موجود قبیل خان کی حویلی تو غالباً تباہ ہو چکی ہے۔ وہ بولا، ہاں، حویلی کی تباہی کی خبر ہم تک بھی پہنچ چکی ہے اور اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس حویلی کے علاوہ بھی یہاں قبیل خان کے آدمیوں کا کوئی ٹھکانہ ہے یا نہیں۔ البتہ علام خیل یہ اس لیے نہیں لے کر گئے کہ عوامی گاڑی میں جاتے ہوئے ملک خوشحال خان تک میری گرفتاری کی خبر پہنچ جاتی، اور فی الحال یہ اس خبر کو راز رکھنا چاہتے تھے۔ کہہ کر پلوشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا، آپ کے متعلق کچھ جان سکتا ہوں؟ وہ بولی، تم ہمیں قبیل خان کا دشمن ہی سمجھو، اور وہ لاشوں کی تلاشی لینے لگی۔ ان کی جیبوں سے نکلنے والی نقدی اس نے اپنی جیب میں منتقل کی اور غیر ضروری چیزیں ان کے قریب ہی پھینک کر وہ تیسری لاش کی طرف بڑھ گئی۔ ڈریگنوف کی گولی اس کے ماتھے کے بائیں جانب لگی تھی۔ اس کی جیب سے بھی نقدی اور ایک موبائل فون نکال کر اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے اس نے مرنے والے کی کلاشنکوف اٹھائی اور میری طرف بڑھائی۔ ان دو لاشوں کے پاس 3 کلاشنکوفیں پڑی تھیں۔ پلوشا کو کلاشنکوفیں سمیٹتے دیکھ کر قابل خان نے ایک روسی ساخت کی کلاشنکوف کی جانب اشارہ کیا۔ یہ میری کلاشنکوف ہے، جس کی بیرل قلم نما ترشی ہوئی تھی۔ وہ بولی، اٹھا لو۔ باقی دونوں کلاشنکوفیں اٹھا کر پلوشا نے قابل خان کو اپنی کلاشن اٹھانے کا اشارہ کیا۔ کلاشنکوف اٹھا کر وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، شکریہ۔ وہ بولی، اب یہاں سے بھاگنے کی کرو، یہ نہ ہو کہ فائرنگ کی آواز سن کر اس خبیث کے مزید آدمی یہاں پہنچ جائیں۔ اپنی کلاشنکوف کندھے سے لٹکاتے ہوئے اس نے سوال کیا، آپ دونوں کے نام جان سکتا ہوں؟ پلوشا اسے جواب دینے کی بجائے میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے براہ راست قابل خان کو جواب دیا، میرا نام ذیشان ہے اور میرے ساتھی کا نام پلو خان ہے۔ وہ بولا، آپ دونوں کا ایک بار پھر شکریہ۔ اگر کبھی میرے لائق کوئی اور خدمت ہو تو میرا علاقہ وشلام ہے۔ ہم سے الوداعی مسافہ کر کے وہ چل پڑا۔ اس کا رخ دائیں جانب نکلنے والے نالے کی طرف تھا۔ ہم بھی اپنے رستے پر چل پڑے۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد وہ کہنے لگی، میرا خیال ہے یہ کلاشنکوفیں یہیں چھپا دیتے ہیں۔ میں بے پرواہی سے بولا، جو مرضی آئے کرو، اور وہ سر ہلاتے ہوئے ایک طرف بڑھ گئی۔ میں وہیں ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ میرے زخم سے رہ رہ کر درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ 4-5 منٹ بعد وہ کلاشنکوفیں چھپا کر لوٹ آئی۔ یقیناً 3 کلاشنکوفیں، ایک ڈریگنوف رائفل، اپنا اور میرا سامان، یہ سب کچھ اٹھا کر ان پہاڑوں میں چلنا کافی دشوار تھا۔ اس نے بھی اسی وجہ سے کلاشنکوفیں وہیں چھپانے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کے قریب آتے ہی میں دوبارہ اٹھ کر چل پڑا۔ 4-5 گھنٹوں کے بعد ہم کمانڈر نصر اللہ کی بیٹھک میں پہنچ گئے تھے۔ میرے لیے یہ سفر کافی تکلیف دہ اور مشکل ثابت ہوا تھا۔ بیٹھک میں داخل ہوتے ہی اس نے مجھے جلدی سے بستر جھاڑ کر لیٹنے میں مدد دی۔ تم آرام کرو، میں کسی ڈاکٹر کو یہاں لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ جب بھی سنجیدہ ہوتی لڑکے کے انداز میں بات کرتی۔ میں نے اسے جواب دیے بغیر آنکھیں بند کر لیں اور وہ باہر نکل گئی۔ اس کی واپسی سے پہلے کمانڈر نصر اللہ آ گیا۔ وہ عمر کی اس سطح پر تھا کہ اب وہ ٹریننگ یا عملی طور پر کسی سرگرمی میں حصہ لینے کے قابل نہیں تھا۔ بس کبھی کبھار اہم امور کی مشاورت کے لیے اسے بلایا جاتا، باقی وقت وہ گھر ہی میں گزارا کرتا۔ اس وقت بھی بیٹھک کا تالا دیکھ کر وہ اس طرف چلا آیا۔ السلام علیکم۔ ارے یہ کیا ہوا؟ سلام کہتے ہی اس کی نظر میرے کندھے پر پڑی اور اس نے پوچھنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ وعلیکم السلام کہہ کر میں اسے زخمی ہونے کی وجہ بتانے لگا۔ اب پلو خان کہاں گیا ہے؟ میں نے کہا، وہ ڈاکٹر کو بلانے گیا ہے۔ یہ الفاظ میرے ہونٹوں پر تھے کہ بیٹھک کا بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ شاید پلو خان ڈاکٹر کو لے آیا ہے، کمانڈر نصر اللہ نے کہا۔ اس کی بات کی تصدیق اگلے ہی لمحے ہو گئی جب پلوشا السلام علیکم کہتے ہوئے ایک باریش شخص کے ہمراہ نمودار ہوئی۔ عمومی طور پر ڈاکٹر حضرات کلین شیو ہوتے ہیں، مگر اس کے چہرے پر بہت خوبصورت اور گھنی داڑھی تھی۔ سلام کا جواب دے کر کمانڈر نصر اللہ ڈاکٹر اور پلوشا سے ہاتھ ملانے لگا۔ پلوشا نے ڈاکٹر کا دوائیوں والا بکس اٹھایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کمانڈر نصر اللہ سے ہاتھ ملا کر میرے زخمی بازو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سب سے پہلے اس نے پلوشا کی باندھی ہوئی پٹیاں تیز دھار کینچی سے کاٹ کر زخم سے علیحدہ کی اور پھر زخم کو احتیاط سے صاف کرنے لگا۔ زخم صاف کر کے اس نے چند ٹانکے لگائے، کیونکہ پلوشا کے تیز دھار خنجر نے زخم کے منہ کو کھول دیا تھا، اور پھر دوبارہ سے تازہ پٹی باندھنے لگا۔
پٹی باندھ کر اس نے پین کلر کا انجیکشن لگایا اور مختلف گولیاں نکال کر پلوشہ کو کھانے کی ترتیب بتانے لگا۔ پلوشہ اسے دروازے تک چھوڑنے گئی اور واپس آ گئی۔ کمانڈر نصر اللہ نے پوچھا، آپ لوگوں کے لیے کھانا لاؤں؟ پلوشہ نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بھوک تو بہت لگی ہے، اور کمانڈر نصر اللہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ رات کو میں نے آئی کام پر الفا 2 سے رابطہ کیا۔ میں پہلی بار اس سے رابطہ کر رہا تھا۔ اسے کوڈ میں تازہ صورتحال بتا کر میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میجر اورنگزیب تک اپنے زخمی ہونے کی خبر پہنچانا لازمی تھا، کیونکہ میں کم از کم مہینے بھر کے لیے تو ناکارہ تھا۔ الفا 2 سے ہونے والی تمام گفتگو پلوشہ نے بھی سن لی تھی، لیکن اس نے یہ الفا 2 کے بارے میں جاننے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی۔ گفتگو کے اختتام پر وہ مجھے دوائی کھلانے لگی۔ گولیاں کھلا کر اس نے نیم گرم دودھ کا گلاس مجھے پکڑا دیا۔ دودھ پی کر میں نے خیال ظاہر کیا، میرا خیال ہے کہ تم چند دن اپنے گھر میں آرام کر لو۔ وہ بولی، شاید تم چھپنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہو، مگر میں تمہاری یہ ترکیب کامیاب ہونے نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا، تمہیں مشورہ دینا ہی فضول ہے۔ اس نے زور سے قہقہ لگایا۔ میں نے لیٹنے کے لیے اپنے تکیے کو ہاتھ لگایا اور وہ جلدی سے آگے بڑھ کر مجھے لیٹنے میں مدد دینے لگی۔ لیٹتے ساتھ ہی میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ یقیناً میری دوائی میں خواب آور گولی بھی شامل تھی۔ میری آنکھ پیاس لگنے کی وجہ سے کھلی تھی۔ پلوشہ مجھے ساتھ والی چارپائی پر تکیے سے ٹیک لگائے اونگتی نظر آئی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی اور ہلکی سی آواز سن کر وہ جاگ گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جمائی لیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا، پانی پینا تھا۔ اسے جاگتے دیکھ کر میں نے اٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ پانی کا بھرا گلاس مجھے پکڑا کر اس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور پانی پلا کر دوبارہ لٹا دیا۔ میری آنکھیں ایک بار پھر بند ہونے لگی۔ اگلے 2 ہفتے میرے کندھے کا زخم کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس دوران پلوشہ نے میری تیمارداری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ میں نے کئی بار اسے گھر جانے کو کہا، مگر وہ مزاحیہ انداز میں ٹال کر اپنے کام میں لگ جاتی۔ کبھی کبھار جاتی بھی تھی تو شام تک لوٹ آتی۔ میں بازو کو ہلا جلا کر بیٹھک کے اندر ہی ورزش وغیرہ کر لیتا۔ اب میرا بازو ٹھیک ٹھاک کام کرنے لگ گیا تھا۔ ایک رات کو الفا 2 سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ سردار خان نے 1 ماہ کی اور چھٹی مانگ لی ہے۔ پلوشہ بھی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ جو ہی میں نے آئی کام آف کیا، فوراً بولی، اس کا مطلب ہے قبیل خان کے خلاف ہم دونوں کو ہی ہمت کرنا پڑے گی۔ سردار بھائی کا انتظار فضول ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی تائید کی۔ بولی، تو پھر کیا سوچا ہے؟ مزید انتظار اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ خبیث تو کسی جگہ ٹکتا ہی نہیں۔ میں نے مشورہ مانگنے والے انداز میں پوچھا، افغانستان جانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اعتماد سے بولی، چلے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چکر اس کی حویلی کا لگا لیں۔ آج کل وہاں زور و شور سے کام شروع ہے۔ میں نے کہا، ہاں، اس کی عیاشی کا اڈا جو تھا۔ کافی دیر تک ہم منصوبہ بناتے رہے۔ آخر میں طے کیا کہ کل صبح ہم ڈی بلاک پر جا کر وہاں سے بیرٹ M107 لے آئیں گے اور اس کے بعد قبیل خان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے۔ صبح سویرے ناشتے کے بعد ہم ویگن میں بیٹھ کر علام خیل پہنچے اور وہاں سے ڈی بلاک کی طرف چل پڑے۔ یہ احتیاط ہم نے ضرور کی تھی کہ علام خیل سے 1 کلومیٹر پہلے اتر کر نالے میں ہو گئے تھے۔ ڈی بلاک کے سامنے والے سنتری کو اپنا تعارف کروا کے ہم پوسٹ کمانڈر کو ملے۔ پہلے والا کمانڈر وہاں موجود نہیں تھا، لیکن وہ اسے ہمارے بارے میں مکمل طور پر بتا گیا تھا۔ دوپہر کا کھانا ہم نے وہیں کھایا اور بیرٹ M107 اٹھا کر وہاں سے نکل آئے۔ ڈی بلاک کی اترائی پر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، تم مجھے سنائپر رائفل چلانا کیوں نہیں سکھاتے؟ میں نے کہا، یہ بھی تو کلاشنکوف اور دوسرے ہتھیاروں کی طرح چلائی جاتی ہے، بلکہ تم نے اس دن ڈریگنوف سے 2 بندے بھی تو مارے تھے، اور کیا سیکھنا ہے تمہیں؟ وہ بولی، جی نہیں، وہ تو 30-35 گز دور تھے، اتنے فاصلے سے تو انہیں پستول سے بھی نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ بعد میں ایک آدمی کے لیے میں نے 20 سے زیادہ گولیاں فائر کی، مگر ناکام رہی، اور تم نے زخمی ہوتے ہوئے بھی فقط 1 گولی چلا کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تو اس میں کمال سنائپر رائفل کا تو نہ ہوا نا؟ یہ کام تو میں کلاشنکوف یا کسی اور رائفل سے بھی کر سکتا تھا۔ بھول گئی ہو جب تمہارے سر پر رکھے گلاس کو نشانہ بنایا تھا؟ وہ بولی، اس دن تو تمہارے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور وہ ہنس پڑی۔ میں نے کہا، اچھا ہی بند کرو اور قبیل خان کے بارے میں کچھ سوچو۔ آج سنا تھا پوسٹ کمانڈر کیا کہہ رہا تھا کہ ذخیرہ پوسٹ اور زیارت کیل کے ساتھ موجود چند اور چوٹیوں پر دہشت گردوں نے مورچہ بندی کی ہوئی ہے اور پاک آرمی کے ساتھ آئے روز فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ وہ بولی، تو اس میں قبیل خان کہاں سے ٹپکا؟ اور تم نے پاکستان آرمی کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا؟ میں نے کہا، بکواس بند کرو، یہ آرمی کا نہیں ملک کا کام ہے۔ ملک دشمن اور دین دشمن عناصر کی سرکوبی کرنا ہر پاکستانی کا کام ہے۔ وہ جلدی سے بولی، مذاق کر رہا تھا یار، تم تو سنجیدہ ہو گئے ہو۔ میں نے کہا، مجھے اس قسم کا مذاق پسند نہیں، بلکہ تم تو کسی قسم کا بھی مذاق نہ کیا کرو۔ بولی، واہ جی واہ، وہ کیوں؟ اور میں تمہیں اتنی بری کب سے لگنے لگی؟ جب سو جاتی ہوں تو تم مجھے چھپ چھپ کر گھورتے رہتے ہو۔ میں نے زچ ہوتے ہوئے پوچھا، میں نے کب گھورا تمہیں؟ وہ شوخی سے بولی، اب بھی گھور رہے ہو، قسم سے فوجی جوان تو اس طرح نہیں ہوتے۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے مجھے یہیں سے اپنا راستہ جدا کر لینا چاہیے۔ سردار خان خود تو چھٹیاں کاٹ رہا ہے اور تم جیسے سر درد کو میرے حوالے کر گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں رک گیا۔ وہ بولی، اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں کہتی۔ میرے چہرے پر چھائے سنجیدگی بھرے تاثرات دیکھتے ہوئے اس نے ہتھیار ڈالنے میں دیر نہ کی۔ میں نے کہا، آخری بار متنبہ کر رہا ہوں، اس کے بعد اگر تم نے ذرا سی بھی بکواس کی تو… وہ بولی، اب بس بھی کرو یار۔ اس نے بیزاری بھرے لہجے میں قطع کلامی کی۔ تم بڑے یوسف ثانی ہو نا، ہر وقت تمہارا دماغ 7ویں آسمان پر رہتا ہے۔
میں نے کہا میں جیسا بھی ہوں اپنی ذات کے لیے ہوں، باقی ہم دونوں کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اس کے بعد ہم نے علیحدہ ہو جانا ہے، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ بولی تم ایک بات بھول رہے ہو۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ بولی یہی کہ قبیل خان کے بعد میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک جاندار قہقہہ لگایا اور میں افسوس بھرے انداز میں دائیں بائیں سر ہلانے لگا۔ اس کا سدھرنا شدید ناممکن تھا۔ وہ بولی ویسے سچ کہوں تو اب میرا ارادہ تھوڑا تھوڑا بدلنے لگا ہے۔ جب سے تم نے میرے سر پر رکھے ہوئے گلاس کو نشانہ بنایا ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ تم سے کچھ سیکھوں، لیکن اس بات کو حتمی نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے میں اپنے پہلے ارادے پر عمل کرنا پسند کر لوں۔ میں نے کہا اور اگر اس سے پہلے میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا پھر؟ وہ ترکی بترکی بولی ایسا ہونا بہت مشکل ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ شوخی سے بولی کیونکہ میں تمہیں بہت پیاری لگتی ہوں۔ میں طنزیہ انداز میں ہنسا، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ وہ بھی بولی ہائے رے تمہاری خوش فہمیاں۔ اسے خوش ہوتا دیکھ کر میں نے کہا ایک بات تو بتاؤ۔ ایک لمحے کے لیے اپنے پاؤں روکتے ہوئے اس نے بیرٹ M107 کے تھیلے کو کندھے پر درست کیا اور پھر قدم میرے ساتھ ملاتے ہوئے بولی پوچھو۔ میں نے کہا کیا میں تمہیں اتنا گدھا نظر آتا ہوں کہ تم پر مر مٹوں؟ کیا دنیا میں اور عورتیں مر گئی ہیں؟ وہ بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ بولی یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر تم ایک ایسی لڑکی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو جو تمہیں قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اس طرح میں تمہیں قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دوں گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی خوب رہی، ہر وقت اپنی قیمت بتانے کا شوق تمہیں چڑھا ہوا ہے اور پیچھے میں پڑا ہوں۔ بولی اس میں شک ہی کیا ہے، اور قیمت تو اس لیے بتائی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، اور یہ کہ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تمہیں کتنی کچھ رقم اکٹھی کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا تمہارے لیے 50 روپے خرچ کرنے والا میری نظر میں مہا بے وقوف ہوگا، 50 لاکھ دور کی بات ہے۔ بولی یار کہا تو ہے کہ تم 50 لاکھ سے چند ہزار کم کر لینا۔ اس ڈھیٹ پر میری تنزیہ باتوں کا اثر نہ ہوا۔ میں نے کہا اچھا اس فضول بحث کو چھوڑو اور کوئی کام کی بات کرو۔ بولی کام کی بات یہی ہے کہ جب تک اس خبیث کو جہنم واصل نہیں کر دیتے آرام نہیں کریں گے۔ میں نے پوچھا کوئی منصوبہ بھی ہے یا بس ارادے سے ہی کام ہو جائے گا؟ بولی تو بناؤ نا منصوبہ، منع کس نے کیا ہے؟ میرا تو کوئی بھی مشورہ تمہیں قبول نہیں ہوتا، اور یوں بھی تم باس ہو، سوچنا تمہارا کام ہے۔ میں نے کہا اچھا تمہیں مختلف ہتھیاروں کے بارے میں کمانڈر نصر اللہ نے سکھایا ہے، جسمانی داؤ پیچ کی تربیت بھی کسی استاد نے دی ہوگی، مختلف زبانیں پڑھانے والا بھی کوئی استاد ہوگا۔ وہ بولی ہاں تو پھر؟ میں نے کہا تو کیا بکواس کرنے کی بھی کوئی کلاس لی ہے یا قدرتی طور پر فضول گو ہو؟ ہنستے ہوئے بولی اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، پورے پاکستان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ جن باتوں کا جواب نہ بن پڑے وہ بکواس ہی کہلاتی ہیں۔ عوام کہتی ہے مہنگائی کم کرو، حکمران کہتے ہیں بکواس بند کرو، لوگ کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرو، وابڈا کہتا ہے بکواس بند کرو، مزدور کہتا ہے 400-500 کی دہاڑی سے میرے گھر کا چولہا کیسے جلے گا، سیٹ کہتا ہے بکواس بند کرو۔ اس کی لمبی ہوتی تقریر دیکھ کر میں نے قطع کلامی کی بکواس بند کرو، اور وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ انہی باتوں کے دوران ہم علام خیل کے نالے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ شام کا ملگجا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ پلوشا نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا آج شب یہیں قیام کرتے ہیں اور میں قبیل خان کی سنگن لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا قبیل خان کے آدمیوں میں کم از کم 2-3 بندے ایسے موجود ہیں جو تمہیں شکل و صورت سے جانتے ہیں۔ وہ بولی ایک تو تمہیں ہر وقت میری فکر لگی رہتی، اور میں کچھ کہے بنا وہاں بیٹھنے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر میں نے اپنی پشت پر لدا سفری تھیلا اتارا اور اسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے بھی بیٹھنے کے لیے میرے پہلو ہی میں جگہ پسند کی تھی۔ میں نے اعتراض کرنے کی ضرورت اس لیے بھی محسوس نہ کی کہ اس نے جواباً الٹی سیدھی گفتگو شروع کر دینی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے سنائپر رائفل سے فائر کرنا سکھا دو۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ پرانی راگ آلاپی۔ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا اچھا قبیل خان کی موت کے بعد سکھا دوں گا۔ وہ بھی معنی خیز لہجے میں بولی بڑے چالاک ہو۔ اندھیرا گہرا ہوتے ہی ہم وہاں سے چل پڑے۔ کمانڈر عبدالحق تو ہمیں اپنی بیٹھک میں نہ ملا، البتہ کمانڈر عبدالرشید وہاں موجود تھا۔ وہ مجھے اچھی طرح پہچانتا تھا، جبکہ پلوشا تو ان کے ساتھ رہ چکی تھی۔ ہمیں پرتپاک انداز میں خوش آمدید کہا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔